سورہ طٰہٰ ابتدا میں توحید کا ذکر ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہے یہاں پہ. اس واقعے کے بعد آگے پھر کچھ قیامت کے احوال کا ذکر ہوگا. پھر اس صورت کے آخری رکوع سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اجمالاً ذکر ہوگا. اس میں سورہ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے اس کا مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے، اور اسی پہلی آیت کی نسبت سے اس پوری سورت کا نام ہی طٰہٰ رکھا گیا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ وہ صورت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا جو واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے وہ جا رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو کہ آپ کی اپنی ہمشیرہ مسلمان ہو چکی ہیں، تو آپ باہر کیوں اوروں کی طرف لڑائی کرنے جا رہے ہیں. تو گھر میں آئے، اپنی ہمشیرہ کو اور اپنی بہنوئی کو مارا. تو وہاں ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ جو آیتیں لکھی ہوئی تھی تو وہ یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی. اس میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کیا لکھا، ہمیں پڑھ کے سناؤ. تو جب یہ آیتیں پڑھی گئیں ان میں الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، یہ کچھ آیتیں جب پڑھی گئیں تو ان کی دل کی حالت تبدیل ہو گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں، ان کی رسالت میں مجھے وہاں لے جائیں کہ میں کلمہ پڑھ کے ایمان لاتا ہوں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا آپ مشقت میں پڑ جائیں. یہ محبت ہے اللہ جل شانہ کی اپنے پیارے پیغمبر سے کہ دو صورتیں ہیں. یا تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے جاتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، توحید کی دعوت دیتے، شرک سے ان کو باز رکھتے، تو آگے سے وہ مانتے بھی نہیں اور الٹا بری بلی سناتے بھی. تو فائدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، فائدہ بھی انہی کا. دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی اگلے بندے کی، اور وہ اپنی ان چیزوں سے بے خبر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے، اس پہ خفا ہوتے، غم محسوس کرتے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. تو اللہ جل شانہ نے صورت اتاری، اس میں یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، دل تنگ ہو آپ کا، آپ غم کریں ان پہ کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لا رہے. آپ کے ذمے نصیحت کرنا ہے کہ جو بندہ نصیحت قبول کر لے تو اس کی مرضی، نہ قبول کرے تو اس کو چھوڑ دو. آپ اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو کہ آپ اپنا دل جو ہے آپ کا غم زدہ ہو اس چیز سے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اس کو چھوڑ دو. اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو پڑھتے راتوں کو تہجد میں، نماز میں، اور لمبی لمبی رکعات پڑھتے اور اتنی لمبی لمبی عبادت فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے. اتنے دیر کھڑے ہوتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے. تو یہ عبادت کی ان کی انتہا تھی. اللہ جل شانہ نے اس چیز سے منع کیا کہ ہم نے قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں، تکلیف میں پڑ جائیں، آپ عبادت میں اس انتہا کو پہنچ جائیں کہ آپ مشقت اپنے جسم پہ ڈالیں. نہیں، آپ میانہ روی اس میں اعتدال اختیار کریں، کچھ اپنے آپ کو بھی سکون دیں. قرآن پاک مشقت کے لیے اپنے آپ کے لیے نہیں اتارا. ما انزلنا، نہیں ہم نے نازل کیا، علیہ کا آپ پر، القرآن قرآن پاک کو، لتشقیٰ تاکہ آپ مشقت اختیار کریں. الا مگر یہ قرآن پاک تذکرۃ ایک نصیحت ہے، لمن یخشی اس شخص کے لیے جو ڈرے. تنزیلاً یہ اتارا گیا ہے قرآن پاک
اس ذات کی طرف سے، ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، الرحمن، اور یہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کرنے والی ذات، قرآن پاک اتارنے والی ذات وہ رحمان کی ہے۔ وہ رحمان علی العرش استوا، جو اپنے عرش پہ استوا قائم ہے، کہ علماء فرماتے ہیں عرش پہ کس طرح قائم ہے، یہ اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں کہ عرش کیسا ہے، پھر عرش پہ اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ قائم کس طرح ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا اس کا مفہوم ہے، لیکن وہ اس سے مراد لیتے ہیں مفسرین کہ اس کا معنی یہ ہے الرحمن علی العرش استوا، کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین اور آسمانوں کو بنا کر اس کے سارے اختیارات، کنٹرول، قبضہ، قدرت اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ لہو ما فی السماوات، اسی ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ساری ملکیت، سارا قبضہ قدرت اسی کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، جو زمین کے اندر جو گیلی مٹی ہے اس کے اندر بھی جو کچھ ہے، سارا ایک ایک ذرے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ قبضہ قدرت اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو اونچی آواز سے گفتگو کرے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، تو اس کو تو ویسے ہی اللہ جانتے ہیں، جو مخفی بات ہے، جو آپ آہستہ سے کہتے ہو کسی کو، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، سر کو۔ وَأَخْفَى، اور اس سے جو زیادہ پوشیدہ چیز ہے کہ دل کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں، وہ اخفا، اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اونچی آواز سے گفتگو ہو، اور ایک یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہلکی سی آواز میں بندہ گفتگو کرے کہ پاس والے کو سنائی نہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گفتگو جو اونچی آواز سے ہو رہی ہے، جو آپس میں کانوں میں ایک دوسرے کی گفتگو کی جا رہی ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کے جو اس سے بھی مخفی چیز ہے کہ جو دلوں میں خیال آ رہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا ہو، مگر وہی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے جا بجا، جناب کے سامنے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، قرآن پاک کے 30 میں سے 28 پاروں میں ان کا ذکر ملتا ہے، تو جا بجا بکھرا ہوا ہے ان کا ذکر۔ یہاں سے جو واقعہ ابتدا ہوئی ہے سورہ طٰہٰ میں، اس میں نبوت ملنے کا ذکر ہے کہ نبوت ان کو کیسے ملی اور اس کے بعد کیا حالات پیش آئے۔ نبوت ملنے سے پہلے کیا حالات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ یہاں ذکر نہیں ہے۔ پیدائش کے وقت ان کی پیدائش کیسے ہوئی، پیدائش کے بعد کیسے ان کو پالا گیا، اور پھر ان کے بعد وہ کیسے ان کے اوپر جو حالات آئے، وہ یہاں ذکر نہیں ہے۔ آگے وہ 20ویں سپارے میں ذکر ہوں گے، وہ بہت تفصیل سے وہاں پہ، وہاں پیدائش سے ذکر ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، پھر جا کر ان کو ان کی والدہ نے پالا کیسے، فرعون کے دربار میں کیسے پہنچے، قتل کیسے ہوا۔ بہرحال اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو فرعون نے بچے کا قتل کرنے کا کہا تھا، اس وقت یہ بچ گئے، ان کے والدہ نے ان کو دریا میں ڈالا۔ آگے آ رہا ہے، اسی میں ہلکا سا اشارہ اللہ دے رہے ہیں، غیر رقوع کے اندر دریا میں ڈال کے، وہ دریا، وہ نہر سیدھی فرعون کے جو محل میں جاتی تھی، وہاں سے فرعون نے اس بچے کو نکالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور خوبصورت بہت تھے، پیغمبر ہیں، بعد میں پیغمبر بننا ہے تو خوبصورت تو تھے وہ، تو فرعون کا دل اس پہ آیا کہ اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ بہرحال اس میں ہوا، اور ان کی ہمشیرہ جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کی والدہ نے ان کو کہا تھا اپنی بیٹی کو کہ جاؤ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، دیکھتی جانا ہے اس کو، لیکن ہلکی سی آنکھ میں نہیں، بالکل ایسے نہ دیکھنا کہ لوگ سمجھے کہ آپ اسی کا پیچھا کر رہی ہو، ہلکی سی آنکھ سے دیکھتے جانا کہاں جا رہا ہے۔ جب وہ دیکھا اس نے کہ فرعون کے محل میں چلا گیا، تو وہاں پر کہ اب اس بچی کی پرورش کیسے ہو، کہ کسی کا دودھ وہ نہیں پی رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ وہاں موجود تھی کہ
کہ مجھے اس کے ایسے گھرانے کا پتہ ہے کہ اس کا یہ بچہ دودھ پیے گا. حل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں کسی ایسے گھرانے کی طرف کہ وہ اس گھرانے کے بچہ ہی دودھ پیے گا. اور وہ گھرانہ کون سا تھا؟ اپنی والدہ کا کہا کہ اس گھر میں کی جو عورت ہوگی اس کا ہی دودھ پیے گا. ان کو بلایا گیا، پلایا گیا تو دودھ پینے لگ گیا. تو اپنی جو والدہ نے ان کو دودھ پلایا، پالا، بڑے ہوئے. تو جب جوان ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک فرعونی جو کبتی تھا وہ مارا گیا. اس کے ظلم کی وجہ سے مکہ مارا، وہ مر گیا. 20ویں سپارے میں ذکر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خوف سے کہ فرعون مجھے کہیں اس کے بدلے میں مارے نہیں، وہاں سے نکل گئے. جب نکلے تو آگے وہ قوم مدین کے پاس پہنچے. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے. وہ بڑھاپے کے حالت میں تھے. ان کے صرف بچیاں تھیں، تو بکریاں ان کی بہت ساری تھیں. ان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری 2 بچیاں ہیں، ان میں سے ایک آپ کو نکاح پہ دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ میری بکریاں چرائیں 8 یا 10 سال. 8-10 سال بکریاں چرائیں گے تو میں ایک بچی آپ کو نکاح میں دے دوں گا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے. علماء فرماتے ہیں کہ 10 سال تک وہاں پہ بکریاں وہ چراتے رہے، اور اس کے بعد ان کا نکاح ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ. اب جب وہ لے کر آ رہے ہیں، نکاح کے بعد شادی رخصتی وہاں ہوگی، کچھ عرصے بعد جب وہ واپس آ رہے ہیں اپنی قوم کی طرف، تو کوئی طور کے راستے سے گزرنا ہوا. رات کا وقت، جیسے بھی سردی ہے، شدید سردی میں وہاں سے گزرے. رات کا وقت دور سے ان کو وہاں پر روشنی کوئی نظر آئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں وہاں سے. ہو سکتا ہے روشنی چمک رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی آگ ہو، تو آگ کا کوئی انگارہ لے آتا ہوں تاکہ یہاں پر گرمی کا سدباب ہو، یا وہاں پہ آگ جس بندے نے جلائی ہو تو کوئی رہنمائی کرنے والا اور راستے کی ہماری رہنمائی کرتے. او اجد علی النار ہدی. جب وہاں پہ قریب گئے تو وہاں پر آواز آئی، انی انا ربک فاخلع علیک. آواز کہاں سے آئی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہاں سے اس درخت سے آواز آئی، اور اس کو یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا نور ہے جو یہاں ظاہر ہوا ہے، اور آپ ایک مقدس جگہ پہ ہو، اپنے جوتے اتار لو اس سے. تو یہ ادب کی وجہ سے کہا گیا کہ جوتے اتار کے آگے آ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کے آگے آئے، اور پھر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کی گفتگو ہوئی، تو ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. وہ کلام یہاں پہ ذکر ہے کہ آپس میں جو ان کی گفتگو ہوئی. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. کیا آئیے خبر آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ، کوئی بات پہنچی آپ کے پاس. اِذْ رَأَىٰ نَارًا. جب انہوں نے دیکھا آگ کو. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا. تو پس کہا انہوں نے اپنے اہل کو، امکثوا، ٹھہر جاؤ. انی آنست نارا. بے شک میں دیکھتا ہوں آگ کو. ان لعلی آتیکم منہا بقبس. تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس سے بقبس کوئی انگارہ. او اجد علی النار ہدا. یا میں پاؤں آگ کے پاس ہدا، کوئی رہنمائی کرنے والا. فلما اتاہا. پر جب موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے قریب آئے، نودیا، تو ان کو پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں. فاخلع نعلیک. اپنے دونوں جوتے اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ. بے شک تو مقدس وادی طویٰ کے اندر ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحیٰ. اور بے شک ہم نے منتخب کر دیے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ. بے شک میں نے منتخب کیے تجھے، چن لیے تجھے. فَاسْتَمِعْ. بس غور سے سن. لِمَا یوحیٰ. جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، جو وحی کی جا رہی ہے. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ. وحی اس بات کی ہوئی کہ بے شک میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا. نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق، الا انا، مگر میں ہی ہوں. فاعبدنی. بس میری ہی عبادت کرنا. واقم الصلاۃ لذکری. اور نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے. ان الساعۃ آتیۃ. بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا. قریب ہے کہ میں اس کو چھپا لوں. یعنی اگر ممکن ہوتا تو میں اپنی ذات سے بھی قیامت کے علم چھپا لیتا. اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں اس کو اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا. لتجزا کل نفس بما تسعی. تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیے جائے
बिमा तस्सा, जिसकी वो कोशिश कर रहा है। फला यसुद्दन्नका अन्हा, हरगिज़ आपको हटाए नहीं इस क़यामत की तैयारी से, हरगिज़ कोई दूर न करे आपको इससे, मन वो शख्स ला युमिनु बिहा, जो इस क़यामत पर यकीन नहीं रखता, वत्तबा हवा हो, और वह अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है, फ़तरदा, अगर तूने ऐसे काम किया, फ़तरदा, तो तू हलाक हो जाएगा। वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, और ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या चीज़ है। उनके हाथ में आसा था, क्योंकि वो बकरी चराते थे, तो वो आसा, वो लाठी अपने पास वो रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास। काल ही आसाया, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो मेरी लाठी है। ही आसाया अतवक्का अलीहा व अहुश बिहा अला गनमी वली फ़ीहा मआरिब उखरा। अब उलमा फरमाते हैं कि ही आसाया कि ये मेरी लाठी है, इससे वो जवाब पूरा हो जाता है जो उनसे सवाल पूछा गया था कि आपके हाथ में क्या है। लेकिन अगली जो गुफ्तगू है, चूँकि उनको अल्लाह शान से गुफ्तगू में एक फ़ायदा वो था कि गुफ्तगू को लंबी करना चाहते थे, तो वो लंबी करने के लिए उन्होंने इसके फ़वाद गिनवाने शुरू कर दिए कि इसमें तो ये फ़ायदे हैं इसके। अतवक्का अलीहा, इसके ऊपर मैं कभी टेक लगाता हूँ, वा हुश बिहा अला गनमी, और मैं कभी झाड़ता हूँ इसके साथ दरख्तों के पत्तों को, अला गनमी, अपने बकरियों पर, वली फ़ीहा मआरिब उखरा, और इसके अंदर मेरे लिए और भी बहुत से फ़ायदे हैं, मआरिब उखरा, और भी बहुत से फ़ायदे हैं। काला, तो अल्लाह जल्ल शानू ने फरमाया, अलक़िहा या मूसा, ए मूसा इसको फेंको। फ़अल्क़ाहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको डाला उस लाठी को, फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्सा, बस हो गए वो लाठी हय्यतुन, एक सांप, तस्सा, दौड़ रहा था, एक सांप दौड़ने लग गया। काला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यहाँ पे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब सांप को देखा तो डरने लग गए, खौफ महसूस किया। अल्लाह जल्ल शानू ने फरमाया, खुज़हा, पकड़ो इसको, वला तख़फ़, डरो नहीं, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, अनकरीब हम इसको इसकी पहली हालत पे लौटा देंगे। यानी आप हाथ लगाओगे तो हाथ में वो आसा बन जाए। वज़्मुम यदका इला जनाहिक, अपने हाथ को, तू अपने हाथ को मिला, इला जनाहिक, अपने बगल की तरफ, बगल में ये हाथ डाल दे। तखरुज बैज़ा, तू निकालेगा इसको बिल्कुल सफ़ेद, मिन गैर सूइन, बग़ैर किसी बीमारी के, आयतन उखरा, ये दूसरी निशानी है कि बगल में डालते, जब हाथ निकालते, जिस तरह चौधरी के चाँद हो, जिस तरह सूरज की किरण चमकती हो, इस तरह हाथ से किरणें निकलनी शुरू होती और वो सारा इलाका रोशन हो जाता। ये नबूवत की दूसरी निशानी थी। लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा, ताकि हम दिखाएं तुझे, मिन आयातिनल कुबरा, अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरऔन की तरफ, इन्नहु तग़ा, बेशक उसने सरकशी इख्तियार की हुई है, वो बगावत में आगे बढ़ता चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुज़हा वला तख़फ़। यहाँ पर कुरान पाक में जो अल्फाज आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के जो लाठी के सांप बनने के, दो किस्म के लफ्ज़ आते हैं। एक तो फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्सा, हय्या का लफ्ज़ आता है सांप के लिए, और दूसरे मकाम पे सोबान का लफ्ज़ आया है कि फ़इज़ा हिय सोबान मुबीन, वो हो गया अजदहा बड़ा। हय्या अरबी ज़बान में भी सांप को कहते हैं, सोबान भी सांप को कहते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि हय्या वो बारीक सांप, जो फुर्तीला सांप हो, वो उसको हय्या कहते हैं अरबी ज़बान में, और सोबान बड़े अजदहा को कहते हैं। दोनों क्योंकि कुरान पाक में ज़िक्र है, उलमा फरमाते हैं कि वो जसामत में तो बड़ा था, अजदहा था, लेकिन फुर्तीला ऐसे था जैसे कि पतला बारीक सांप जब फुर्तीला तेज़ी से फिर रहा हो, चल रहा हो, तो फुर्ती उसमें ऐसी थी जैसे कि पतले की होती है, और जसामत के लिहाज से वो मोटा था। ये सांप फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके सामने ये लाठी फेंकी, आगे अगले उसमें रुकू में आ रहा है वाक़या, तो वो डर गया उससे फ़िरऔन, और ये कहा कि तू जादू है, जादूगर हो तुम।